السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو لنک کے ذریعے میں آپ کا خادم قاری محمد سلطان مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ چند گزارشات آپ حضرات تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے اسٹارٹ کر لوں گا، تو اس کا اثر بھی میرے اور آپ کے اوپر زیادہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے میں نے اور آپ نے ہدایت لینی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے دو راستے بتا دیے ہیں، ایک راستہ ہے ہدایت کا اور ایک ناشکری کا ہے، نافرمانی کا راستہ ہے۔ تو ان دو راستوں میں سے میں نے اور آپ نے چوائس کرنی ہے کہ کون سا راستہ میں اور آپ اختیار کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے میں بھی اچھا راستہ اختیار کرنے کا شوق رکھتا ہوں، ذوق رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، آپ بھی اسی طریقے سے، اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی اس راستے کو اختیار کرنا بہتر سمجھتی ہوں گی۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، ہم شکر گزار بن جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب مبین کے ذریعے ہمیں ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے۔ اب اس ہدایت کا راستے کو میں نے اور آپ نے اختیار کرنا ہے، جس سے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور اگر میں اور آپ اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے کسی راستے کی طرف جاتے ہیں تو وہ ناکامی والا راستہ ہے اور اس کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو میں آپ حضرات تک 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں، قرآن اور حدیث کے حوالے سے، کہ آیا کہ جس راستے کو میرے اور آپ کے نسل، جو نوجوان نسل اور میرے اور آپ کے اولاد جس راستے کی طرف جا رہی ہے، کیا یہ راستہ بہتر ہے؟ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ میرے اور آپ کے کندھوں پر ایک بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو میں نے بھی نبھانا ہے اور آپ نے بھی نبھانا ہے، کیونکہ میں اگر دین کی اشاعت کا میں دعوے دار ہوں تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں قرآن اور حدیث کے روح سے آپ تک پیغام پہنچا دوں۔ اور آپ والدین ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی پرورش کس طریقے سے کرنی ہے، کس طریقے سے اولاد کو پروان چڑھانا ہے، اور معاشرہ اور معیشت کو دیکھ کر انسان نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ جب میں اور آپ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت نہیں کر کے جس راستے کو طرف میرے اور آپ کے اولاد راستہ اختیار کر رہی ہے، آیا کہ وہ راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ یہ بہت خطرناک راستہ اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے نتائج دن بدن بہت برے اس کے اثرات ہوں گے، اور یہ نتائج اتنے برے نتائج ہوں گے جس سے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔ اگر آج میں اور آپ روک تھام نہیں کریں گے تو کل کو میرے اور آپ کے ہاتھ سے یہ سارا معاملہ نکل جائے گا۔ پھر اس وقت میں اور آپ اپنا سر پکڑ کر بیٹھے رہیں گے کہ آج ہم نے اگر کاش ہم اپنے اولاد کو، اپنے نسل کو ہم راستہ سیدھا بتائے ہوئے ہوتے تو یہ نتائج دیکھنے نہیں پڑتے۔ کیا میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں جو دی تھی، میری اور آپ کی ماں اور بہنوں، نوجوان بیٹیوں نے جو اپنا یعنی عزتوں کو تار تار کر کے جو ملک کو حاصل کر لیا تھا، کیا اسی لیے کیا تھا کہ آج 14 اگست کو، یعنی 14 اگست کے دن ہم پاکستان کے محبت میں، ملک اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کر دیا ہے، اس کے اظہار اس طریقے سے نہیں کیا جاتا جس طریقے سے میرے اور آپ کے نسل آج راستہ اختیار کر رہی ہے۔ چوکوں اور چوراہوں میں دیکھیں، گلی کوچوں میں دیکھیں، بچے اور نوجوان دیکھیں کہ بڑے بڑے باجے بجا رہے ہیں اور لوگوں کا سکون حرام کر دیا ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، ایک بیمار ہے اس کی بیماری کو بے سکونی مل رہی ہے، ایک راحت پانا چاہتا
چاہتا ہے اس کا سکون چھینا جا رہا ہے، اور پھر نوجوان نسل روڈوں میں نکل کر ہلڑ بازی اور عورتوں کے پیچھے آوازیں کسنا، اور پھر مطلب کہ موٹر سائیکلوں میں ریس لگانا، اور جن گھروں میں اس 14 اگست کے دن بے شمار گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہو کر اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ تو کیا میرے اور آپ کے نسل جس راستے کو اختیار کر رہی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اجازت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میان روی اختیار کرنے کا حکم دے دیا، افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی سے بچ کر درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دے دیا کہ وہ درمیانہ راستہ جو ہے نا وہ کامیابی والا راستہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پاکستانی قوم سے میں اپیل کرتا ہوں، ماؤں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں، اور نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، اور بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج میں اور آپ اپنے اولاد کو اس راستے سے، جس راستے پر میرے اور آپ کی اولاد جا رہی ہے، اگر نہیں روکیں گے تو کل کو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا، اور دست و گریباں ہو جائیں گے، اور خون ریزیاں ہو جائیں گی، اور میرے اور آپ کی نسل جس راستے کو اختیار کر رہی ہے وہ راستہ بہت برا ہے، اس کے بہت برے اثرات نتائج برآمد ہوں گے۔ تو اس لیے پاکستان کے جشن آزادی منائیں، اور اچھا طریقے سے منائیں، لیکن جس راستے کو میرے اور آپ کی نسل اختیار کر رہی ہے، یہ قرآن اور حدیث اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے تمام سے گزارش ہے کہ آج کا وقت کل کو نہیں چھوڑیں۔ کل اگر یہ راستہ برا جو اختیار کرتے جا رہے ہیں میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہوگی، پھر اس وقت روک تھام نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے تمام امت مسلمہ اور پاکستان قوم سے گزارش عرض خدمت یہی ہے کہ اپنی اولاد کو سمجھائیں، اور یہ بین باجے وغیرہ بجانا اور پھر یہ روڈوں میں ہلڑ بازیاں کرنا، یہ اسلام بھی اجازت نہیں دیتا، اور میرے اور آپ کے تہذیب اور تمدن بھی یہ اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے آپ حضرات اس راستے کو ترک کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور میرے اور آپ کی اولاد کو صحیح راستے پر لے آئے، اور سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔